اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حر بن یزید کی آمد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب امام پاک کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی امامت میں ہی ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور سمع و اطاعت پر ابھارا اور ظلم کرنے والے دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت کو توڑ دینے کی ترغیب دی۔ آپ نے خطوط اہل کوفہ اور قاصدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا ہم نہیں جانتے یہ خطوط کیسے ہیں اور کس نے انہیں لکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر حر کے سامنے انڈیل دیے اور ان میں سے چند خطوط پڑھے۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ جب مردوں عورتیں سب سوار ہو گئے اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہی بات کہتا جو آپ نے کہی ہے اور وہ اس حالت میں ہوتا جس میں اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں تو میں ضرور اس سے بدلہ لیتا اور اس کی ماں کو نہ بخشتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی ماں کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لوں گا۔ اس کے بعد فریقین میں کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بالآخر حر نے کہا مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینے کو۔ اسی اثناء میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو لکھیے، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس سے میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ پانی کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نینوا، غازریہ یا شفیہ میں اتریں گے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سرزمین کربلا میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بتاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم و شفاق مزاج سے واقف تھا
اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکمت دولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداس اور مخموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی وہ میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے، چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام عالی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ عمر بن سعد کی آمد۔ قافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کو بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے یہ لشکر ویلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد ویلم کو چلے جانا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کیا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر حملے کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پانی بند کرنے کا حکم۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہ ہی امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی مقابلہ کے بعد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ملنے کی خواہش کی۔ اس پر دونوں فریق 20 سواروں کے ہمراہ آئے۔ آپ نے اپنے رفقا کو اور ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا۔ دونوں کے درمیان تنہائی میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی، جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکروں کو یہیں چھوڑ کر ہم دونوں یزید کے پاس شام چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا، اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کرا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔ نمبر 2، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، تم مزاحمت نہ کرو، میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں، ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذوالجوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے؟ خدا کی قسم، اگر یہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے مغلوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر تم ان کو سزا دو تو یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم انہیں معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ پھر شمر بن ذوالجوشن کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اس کے اصحاب پر حملہ کر دیں۔ اگر ابن سعد اس میں لے تو لال کرے تو اسے قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھالو۔ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید امیز خط لکھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ جب شمر بن ذوالجوشن ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیہ ناس کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے؟ کیا تم ان سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔